جی ارشد کا سلام آپ کو پہنچ گیا اور کل رات اس کا جسد خاکی بھی اسلام آباد پہنچ گیا اور بہت اس کے چاہنے والے سب موجود تھے، صحافی، دیگر لوگ. بہت ایک شخص ہمیں ملا جو گجرات سے سیدھا ایئرپورٹ پہنچا تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ گجرات کچھ دن پہلے آیا ہے، کوئی دو دن پہلے، اور صرف اس خبر کی وجہ سے ارشد صاحب کے فائنل جو ان کی رسومات میں ان میں شامل ہونے کے لیے باہر وہ کسی ملک ناروے یا جرمنی میں کام کرتا تھا، گجرات واپس پہنچا اور کل رات وہ ایئرپورٹ پر موجود تھا اور وہ ہمیں ملا. اور اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کتنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی آواز بنتے ہیں، جو ایک غریب کی آواز بنتے ہیں، سچ کی آواز بنتے ہیں، لا کی آواز بنتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی آواز بنتے ہیں، پاکستان کے آئین کی آواز بنتے ہیں. ان کو لوگ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم نے پہلے بھی دیکھا، لیکن کل جو ہم نے دیکھا، کیونکہ بہت سارے لوگ جس دن سے یہ خبر آئی اور اس کے بعد اب جسد خاکی بھی آ چکا ہوا ہے، ارشد شریف کے گھر لوگ ایسے کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، نہ کوئی جو پہچانتا ہے نہ کوئی جانتا ہے، اور ان کی ماں کے پاس جا کے وہ ارشد شریف کا پرسہ دے رہے ہیں. اب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. کل اللہ خیر رکھے ان کا آخری سفر ہوگا، جو ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ وہی ایک آخری سفر ہے، وہی وہاں پہ ہی پہنچنا ہے. اور ارشد ہمیشہ یہ کہتا ہوتا تھا کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی، اور کل وہ رات آ رہی ہے. ناظرین، اب بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، کچھ تحقیقات کا بھی رخ تبدیل ہو رہا ہے. کچھ کینیا سے عجیب نئی قسم کی رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں. پولیس کی رپورٹ اب جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ گاڑی کچھ اور تھی جس کی رپورٹ فائل کی گئی، وہ مرسیڈیز تھی، اور ارشد شریف جس گاڑی میں ٹریول کر رہے تھے وہ لینڈ کروزر تھی، ٹوئیٹا ماڈل تھی. اور پھر جس گاڑی کی چوری کی رپورٹ ہوئی تھی، جو رپورٹ جس نے کروائی تھی اس نے اپنی رپورٹ بھی واپس لے لی. اور اب بہت سارے سوالات نئے اٹھ گئے ہیں، کیونکہ کینیا کی پولیس کی رپورٹ جو ہے اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے مسٹیکن آئیڈینٹی سے اب کراس فائر کی طرف بات جا رہی ہے. آج ہمیں بتایا ملک احمد خان صاحب نے کہ ایف آئی اے اور آئی بی کی 2 ممبر کمیٹی ٹیم جو رانا ثناءاللہ صاحب نے تشکیل دی وہ آج کینیا روانہ ہو گئی ہے. سینئر آفیسرز ہیں، اور ملک احمد خان صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی اور انہوں نے ایک چیز کا کہا کہ ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنا ایک آزاد خیال رکھتا ہے، ایک آزاد اس کا اوپینین ہو سکتا ہے، اور لیکن بغیر کسی شواہد کے، ثبوت کے، چھپی باتوں میں آپ کو جو ہے وہ اداروں کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے. جس کو کہتے ہیں ڈھکی چھپی باتوں میں، اشاروں کنایوں میں جو آپ اداروں پر الزامات لگا رہے ہیں. کچھ انہوں نے میڈیا پرسنز کے اوپر بھی کوسچنز اٹھائے، کچھ انہوں نے یوٹیوبرز پر بھی کوسچن اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں، نان ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے جس کو آپ جھٹلا نہیں کر سکتے، وہ آپ لے کے آئیں، ورنہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اور کل گزشتہ روز لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار صاحب نے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی اسی بات پر زور دیا تھا. ملک احمد خان صاحب نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ جس ادارے سے تحقیقات کرانا چاہتی ہے ارشد شریف کی فیملی، ان کی تسلی کے لیے وہی ادارے ہم ہائر کریں گے، چاہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہو، چاہے وہ یو این کمیشن ہو. ہمیں قطعی طور پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوالات پہلے بھی بہت سارے تھے، لیکن اب اور زیادہ سوالات سامنے آ رہے ہیں. کچھ تو عمران خان صاحب نے نشاندہی کر دی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ارشد شریف کو باہر جانے کا حکم دیا. پھر اب بہت سارے سوالات اور بھی اٹھائے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں ان پر بات ہوتی رہے گی. اور ملک احمد خان صاحب نے کہا کہ ہمیں ارشد کی فیملی کی تسلی کرنی ہے، جس ادارے کا کہیں گے اس سے تحقیقات کرائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی ملنا باقی ہیں اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم جو سعودی عربیہ کے دورے پر ہیں، جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گا کہ جو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کا کہا ہے ان کو یہ جو ہے حکم بھی دیں یا اجازت دیں کہ وہ ارشد کی فیملی کی تسلی کے لیے کسی بھی دنیا کی مانی جانی ایجنسی
کی معاونت جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہے تاکہ ارشد کی فیملی کی تسلی ہو سکے, اس کو انصاف مل سکے. اب یہ انصاف ملنا نہ ملنا, لیکن جو درد ہے, جو گھاؤ ہے, وہ تو ارشد کے دوستوں کے سینوں میں بھی ہے, تو فیملی کی تو آپ کیا بات کریں گے. انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے میرے بہت اچھے دوست, ہم سب کے, ارشد کے بھی دوست, خاور گھمن, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. خاور, بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ عمران, چلیں سیاست بعد میں بات کرتے ہیں, تسلی کیسے ہوگی؟ وہ بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. تو میں جب یہ شعر پڑھ رہا تھا, میں نے اس شہر کی جگہ ملک لگا دیا کہ ایک شخص سارے ملک کو ویران کر گیا. ہم وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سارا دن, آج بھی کئی لوگ جن کو علم ہے کہ ہم ان کے کولیگ ہیں, دوست ہیں, وہ ڈائریکٹلی میسیجز کے ذریعے ہمارے ساتھ تعزیت کر رہے ہیں. وہاں پہ آتے تو وہاں پہ بلاتے ہیں, کہتے ہیں کہ سر ہماری کبھی ارشد سے ملاقات نہیں ہوئی, ہم ارشد کو کسی بھی طریقے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی نہیں جانتے, صرف ان کے پروگرام دیکھتے تھے, وہ حق سچ کی بات کرتے تھے, اور ہمیں ان کی باتوں پہ یقین تھا. وہ جو بات کرتے تھے حقائق سامنے لے کے آتے تھے, اور اس لیے ہم آج یہاں پہ موجود ہیں. میں نے کل ایک اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا, اور میری فیلنگ یہ ہے کہ میں نے, آپ نے ایک دوست کھویا, 5 جو ہے معصوم بچوں نے اپنا باپ کھویا, بوڑھی ماں نے اپنا جو ایک واحد سہارا کھویا, جو کہ آلریڈی اپنا ایک جگر کو, شہید کو, میجر ڈاکٹر اشرف کو, محمد اشرف کو, جو لحد میں اتار چکی ہیں, اپنے خامند کو. وہ ایک ہی دن, آپ کو پتہ ہے, ان کے والد صاحب, ان کے اور چھوٹے بھائی کا ارشد صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے ان کو کھویا. میں نے اس دن, جب میری ایک دن پہلے ارشد صاحب کی والدہ سے بات ہوئی, میں نے ان کو یہی بات کی. میں نے کہا دیکھیں, آپ ہماری ماؤں جیسی ہیں, کہ ہم سب نے ارشد کو کھو دیا ہے, لیکن اس سارے واقعے کی وجہ سے دنیا نے ارشد کو پا لیا. آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو پوری دنیا کی ایک ہی سٹوری ہے, میڈیا کے حوالے سے, ہیومن رائٹس کے حوالے سے, کہ یہ اندوناک واقعہ ہوا کیوں کر ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, کیا وجہ بنی ارشد اس ملک سے نکلا, کیا وجہ بنی کہ ارشد اپنی جان بچاتے بچاتے کینیا چلا گیا. ابھی اگر آپ کے پروڈیوسر تھوڑا سا آپ کو بتا سکیں کہ ابھی لیٹسٹ جو ایک وہاں پہ کینیا سے ایک جو بیان آیا ہے, ان کے سابق نیروبی کے گورنر ہیں مسٹر مانکو سم تھنگ اس طرح کا نام ہے, مانکو, ہی واز سینگ کہ جی اطلاعات ہیں, اور کہ پاکستان سے کوئی ڈیتھ اسکواڈ ارشد شریف کا جو پیچھا کر رہا تھا. یہ اس مبینہ طور پر انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے, بیان ہے ان کا, یہ اخبارات کے اندر چھپا ہے. مقصد یہ ان ساری باتوں کے کرنے کا ہے کہ ملک احمد صاحب ہمارے دوست ہیں, قابل احترام ہیں, اچھی باتیں کی انہوں نے. کل جب پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی وہاں پہ ملنے گئے ارشد کی والدہ سے, ان کے بچوں سے, ارشد کی بیٹی نے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ جو بھی آپ نے تحقیقات کرنی ہے, اپنے کمیشن کے ذریعے کرنی ہے, آپ نے جو بھی ایک تحقیقاتی کمیٹی کے ذریعے کرنی ہے, خدا را تمام کو پبلک کر دیں, اس کی پبلک ہیئرنگ کر دیں. لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ کہ کتنی فری اینڈ فیئر ساری یہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں, انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں. دوبارہ سے ایک بات دہراتے ہوئے, نہ ہمیں ہمارا دوست ملنا ہے, نہ بچوں کو ان کا باپ ملنا ہے, نہ بوڑھی جو ہے ماں کو اپنا بیٹا ملنا ہے. کم از کم اگر ہو سکے تو ہمیں کچھ حقائق مل جائیں, حقائق سامنے آ جائیں, تو شاید دل کو تسلی ہو جائے, انصاف مل جائے, کچھ اور بچوں کو باپ نہ کھونے پڑیں, کسی ماں کو, اور بچوں کو اس ملک پر پھر اعتماد تو رہ جائے گا کہ نہیں, اس ملک کے لیے اس کے چچا نے بھی جان دی, ان کے والد نے بھی جان دی, تو کم از کم اس ملک میں انصاف بھی ملتا ہے. عامر متین ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر, بہت بہت شکریہ. عامر, ملک احمد خان کی پریس کانفرنس شاید آپ نے سنی ہو, انہوں نے کہا ہے کہ جی FIIB کی جو کمیٹی ہے وہ روانہ ہو گئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ارشد کی فیملی کی تسلی کے لیے وہ وزیر اعظم سے بات کریں گے جب وہ سعودی عرب سے واپس آ جائیں گے, کہ جو کمیشن بنایا گیا ہے اس کو یہ اجازت دی جائے, اور اس کو بلکہ کہا جائے کہ دنیا کی جون سی ایجنسی, چاہے وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہو, UN کا کمیشن ہو, یا کوئی بھی ہو, اس کو امپلائے کرے وہ کمیشن اپنی معاونت کے لیے اس انویسٹیگیشنز میں.
اس پر بتا دیں. اور دوسرا چیف منسٹر نے کہا ہے, سوری میں چیف منسٹر اس لیے کہہ جاتا ہوں معذرت سے کہ کیونکہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ ابھی بھی سی ایم شہباز ہے. تو پرائم منسٹر نے کہا ہے عمران نیازی از پلئنگ اے ڈینجرس گیم. He is using tragic killing of Arshad Sharif for petty politics and going to the extent of casting aspersions on state institutions. He should be patient and wait for findings of Judicial Commission instead of resorting to baseless allegations. اس سے ملا جلا شرجیل میمن صاحب نے بھی کراچی میں پریس کانفرنس کہا کہ یہی کہا ہے. یور ٹیک عامر. ضمیر بڑے گورنمنٹ کی طرف سے اور اتحادیوں کی طرف سے بڑے کنفلکٹنگ قسم کے ویوز آ رہے ہیں. ایک جس طرح بھی آپ نے شہباز شریف کا پڑھا, اس طرح شرجیل میمن کا پڑھا, اور پھر جو جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے کہ جو تفتیشی ٹیم ہے وہ بدلی گئی, اس کے اندر جو صاحب ڈالے گئے ہیں وہ بڑے کنٹروورشل آدمی ہیں, ان کے متعلق بہت زیادہ سوال ہیں. پھر جو ٹرمز آف ریفرنس ایشو کی گئی ہیں کہ جناب وہ سونے کی سمگلنگ اور منی لانڈرنگ پہ ایک تو ہمارا بھائی شہید کیا گیا اور بڑے برے طریقے سے شہید کیا گیا, اوپر سے اس کی وہ یہ تفتیش کرنے نہیں جا رہے کہ اس کو مارا کس نے اور کیوں کس طریقے سے وہ مارا گیا. وہ یہ تفتیش کرنے جا رہے ہیں کہ جی اس نے وہ سمگلنگ کر رہا تھا, سونے کی کوئی منی لانڈرنگ کا چارج تھا, پہلے کار چوری کا الزام تھا, پھر بچہ اغوا کا الزام تھا. تو یہ تو زخموں کے اوپر نمک چھیڑنے والی, ان کو شرم نہیں آتی. کتنے بے شرم لوگ ہیں, یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ان کے گلے پڑ چکا ہے. اور اگر انہوں نے چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح انصاف کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف نظر بھی آنا چاہیے, تو تفتیش بھی ہونی نہیں چاہیے, تفتیش ہوتی بھی نظر آنی چاہیے. تو اچھی بات ہے اگر ملک احمد صاحب سمجھدار آدمی, انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ان کے خاندان کی تشفی بالکل ہونی چاہیے. اور ارشد کے خاندان میں ہم بھی آتے ہیں, یہاں پر ہم بھی ہیں, اور وہ خاندان جو ہے ان کا اس وقت جو وہ بڑے اس وقت تکلیف میں ہیں, اور وہ ظاہر ہے وہ ہمارے سے بھی مشورے کر رہے ہیں. تو ہم بھی خاندان ہیں, ہم بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, کمیونٹی بھی ہم اسٹیک ہولڈرز ہیں, تو ہمارے سے بھی بات کریں. ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ اس کی کمیٹی یہاں پہ بنائیں, جو جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کے اندر ہمارے نمائندے ہونے بھی بڑے ضروری ہے. اور ہمارے نمائندے بھی کون ہوں گے کہ ہم نے کوئی, ہماری بدقسمتی سے یہ یونینز ہیں ان کے اندر کئی دفعہ کچھ لوگ معتبر نہیں ہیں اور ان کی وہ منقسم بھی ہیں. تو ہم اپنے چاہ رہے ہیں کہ 10-20 بڑے صحافی جو معتبر لوگ ہیں, ایڈیٹر ٹائپ لوگ ہیں, ان کی کمیٹی بنائیں. وہ ہم اپنے 2-3 ڈیلیگیٹس جو ہے ایک بڑے اچھے جمہوری طریقے سے ان کو دیں گے کہ یہ ہمارے نمائندے ہیں جو آپ کی ان کی تشفی تصدی بھی ضروری ہے, اور یہ آپ کی مدد بھی فرمائیں گے کہ ہماری تصدی کیسے ہوگی. یہ بالکل صرف تسلی ان کے خاندان کی تو سب سے پہلے ہونی چاہیے, یہ ہماری کمیونٹی کی بھی ہونی چاہیے, سول سوسائٹی کی ہونی چاہیے, اور انصاف کی بھی ہونی چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایشو ہے یہ پاکستان کا بھی نہیں رہا. جیسا ابھی خاور نے کہا, یہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میری زندگی کے اندر یا صحافتی زندگی کے اندر جو ایشو اس طریقے سے پاکستان کا انٹرنیشنلی, یہ جس طرح خشگوگی کا واقعہ تھا, یہ اتنا ہی بڑا واقعہ ہے اور اتنا ہی بے معنی طریقے سے یہ قتل کیا گیا ہے. تو یونائٹڈ نیشنز نے آلریڈی انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی انکوائری کریں گے. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے بھی میں کل سن رہا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہونی چاہیے. دنیا کی تمام بڑی صحافتی تنظیمیں کہہ رہی ہیں انکوائری ہونی چاہیے. تو یہ جو آئی فاش بڑے مشکوک قسم کے 2 نمبر کے جو ہے تفتیش کاروں نے بھیجی ہیں اور ساتھ میں اسٹیٹمنٹیں دیتے پھر رہے ہیں کہ عمران کا یہ ایجنڈا ہے. یہ عمران کا کیس نہیں ہے, یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے, یہ ہماری برادری کا ہمارا ایک بہت بڑا بھائی اور بڑا معتبر بھائی, بہت ہی قابل جرنلسٹ بھائی جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے. تو یہ ہم ایسے نہیں جانے دیں گے. تو یہ اپنی عقل کریں اور اس کے اندر نظر آنا چاہیے کہ یہ جو ہے اس کی انصاف ہوا ہے, اس کی تفتیش ٹھیک ہوئی ہے, ورنہ یہ ان کا اس میں, اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہماری
کمیونٹی کے اندر کئی دفعہ منقسم ہوتی ہے, کئی دفعہ مختلف دھڑے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہو گئی ہے, مگر یہ وہ واقعہ ہے جس نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. تمام وہ لوگ جو کئی دفعہ ارشد کی زندگی میں اس کی کچھ باتوں سے اختلاف کرتے تھے, وہ تمام لوگ بھی اس طرح ہی اشکبار ہیں, اس طرح ہی اس کے گھر پہ گئے ہیں, اس طرح ہی روئے ہیں, اور وہ سب اکٹھے ہیں اس معاملے میں کہ اگر یہ نہیں ہوئی تو یہ بات بہت آگے جائے گی. ہم اس وقت سیاست کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں, اور یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی, عمران خان یا شہباز شریف یا بلاول بھٹو یا ان پارٹیز کی بات نہیں ہے, یہ ہماری کمیونٹی کی بات ہے, یہ آزادی اظہار کی بات ہے, اور یہ پورے پاکستان میں جمہوری نظام کی بات ہے. عامر, ایک ملک احمد خان نے بات جو کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جذبات ہیں آپ سب کے, اور انہوں نے کچھ کہا, کچھ میڈیا پرسن, بلکہ انہوں نے نام بھی لیے, اور انہوں نے کہا کچھ یوٹیوبرز جو ہیں وہ بغیر کسی انفارمیشن پہ اشاروں کنایوں میں اداروں کا نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی سالڈ ایویڈنس ہے تو آئیں ہمارے سامنے رکھیں, ہم اس پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بغیر کسی سالڈ پروف کے آپ لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر کچھ بتائیں کہ ہم اپنی کمیونٹی کو کیا کہیں, مطلب ہمارے ساتھی ہیں, اینکرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبرز ہیں. ویسے یہ ملک احمد صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں, مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی بیوقوفانہ بات کریں گے. سالڈ کسی ایویڈنس کی ضرورت ہے. فی الحال جو سرکمسٹانشیل ایویڈنس جو ہے وہ تھوڑا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر جب 14 FIR کرا دی جاتی ہیں, اور بڑی فلمزی گراؤنڈز کے اوپر, اور اس کے بعد اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں. آپ کو, مجھے سب کو پتا ہے کہ ہم رات کو اس کو کال کرتے رہے ہیں, ہم ٹویٹیں کرتے رہے ہیں کہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے, اس کے پیچھا کیا جا رہا ہے, اور جس حالات میں اس کو یہاں سے دوڑایا گیا تو وہ کیوں دوڑایا گیا, وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے کہ ایویڈنس دے. یہ ایویڈنس یہ پتہ کر لیں کہ کون تھے اس کو دھمکیاں دینے والے, کون تھے اس کو فون کرنے والے, کون تھے اس کا پیچھا کرنے والے, کون تھے جنہوں نے FIR کری. وہ کیا قاتل تھا, چور تھا, کیا تھا؟ وہ پاکستان کا متعدد صحافی تھا. خاور بات کرنا چاہ رہا ہے. عامر, خاور آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے. میں ایک منٹ کمپلیٹ کر لوں. دوسرا جو سالڈ ایویڈنس ہے, ہمیں پتہ کر دیں کہ اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, دور کی یہ سنی سنائی ہیر سے نہیں ہے. کاشف عباسی بڑے معتبر آدمی ہیں ہمارے پاکستان کی صحافت کے. وہ انہوں نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ میں اس وقت فون پہ بات کر رہا تھا کہ جب ان کو نیچے سے بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ 48 آورز میں ان کو دبئی چھوڑنا ہے, تو یہ پتہ کرنا کوئی مشکل کام ہے کہ وہ کس نے فارن آفس کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ UAE گورنمنٹ سے کریں گے. پتہ چل جائے گا. یہ ایویڈنس ہے, یہ سرکمسٹانشیل ایویڈنس نہیں, یہ سیدھا ایویڈنس ہے. اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ مرنے والے کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. تو ان کے جو آخری ان کے جو رابطے ہوئے ہیں اس میں خود بتایا کہ مجھے یہ 48 آورز پہلے یہ بتایا گیا ہے. تو یہ کوئی صرف سرکمسٹانشیل ایویڈنس نہیں, یہ بڑا کوجنٹ ایویڈنس ہے. صحیح. جی خاور. اچھا عامر بھائی, یہ تو چلیں اب سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ ارشد شریف نے 22 جولائی کو جو ہے ایک لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان اور صدر پاکستان کو, اور اس میں انہوں نے تمام جو یہ خدشات تھے کہ اس طرح کی خبر مل رہی ہے, انہوں نے کہا جی میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف کچھ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں, جبری گمشدگی ہو سکتی ہے, فوجداری کے مقدمات داخل ہو سکتے ہیں, اور آپ کو شدید خطرات لاحق ہیں. تو اور اس میں ارشد شریف نے یہ التجا کی تھی چیف جسٹس صاحب اور صدر پاکستان سے کہ کائنڈلی جو ہے تمام جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے ان کا جو ایک بنیادی حق ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, جو کہ آئین ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے, ہاں اس کے پروٹیکشن کے لیے حکومت وقت اقدامات اٹھائے. تو یہ ساری چیزیں ارشد شریف اپنے سگنیچر سے جو ہے بیسٹ پاسبل جو فورمز ہیں وہاں پہ جو ہے آلریڈی ایک اپلیکیشن کی شکل میں دے کے جا چکا ہے. اب کم از کم مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم جو کن لائنز کے اوپر انویسٹیگیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں نا, پہلے کمیٹی بنتی ہے انویسٹیگیشن جو 3 رکنی آئی, پتہ چلا ہے اس کو 2 رکنی بنا دیا گیا ہے. اور اگین حکومت وقت جو ہے بنیادی طور پر جو عامر بھائی بات کریں وہ بالکل صحیح ہے کہ خود ہی تضادات کا شکار ہے. کبھی ایک بات کرتے ہیں, کبھی دوسری بات کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس سٹوری کو ایک ڈیفرنٹ سپن دے رہے ہیں. صحیح. اور سیاست بازی ہو رہی ہے بس. لیکن عامر, جو جس بیس پہ یہ پرائم منسٹر نے بھی بات کی, عمران نیازی کے نام سے شروع کی ہے, اگر اجازت دیں تو ایک کوئک بریک کے بعد میں آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں, مختصر سی بریک کے بعد اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جو بھی عمران خان اپنے جلسے کر رہے ہیں اس میں اب, اور ان کا غصہ بھی بہت جائز ہے,
اور انہوں نے کہا ایک آواز تھی جس کو بالکل ختم کر دیا، اور وہ اسی کے ہر جلسے میں اب اس کی بات بھی کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے شاید یہ بیانات آ رہے ہیں۔ اس پہ میں آپ کا مختصر کمنٹ چاہوں گا۔ ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر عامر متین صاحب کی لائن ڈراپ ہوگی، لیکن یہی بات میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ جو اس وقت حکومت میں، جس طرح شرجیل میمن صاحب وہاں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور یہاں پر ٹویٹ ہو رہی ہے، پھر آج ملک احمد خان نے بھی اس بات کی طرف اشارے کیے کہ عمران خان صاحب سے بھی تفتیش ہونی چاہیے کہ ان کو کیسے پتا تھا کہ ارشد کے اوپر قتل مطلب کوئی حملہ ہونے والا ہے، اور انہوں نے کہا زبردستی کہ میں نے ارشد کو کہا کہ نکل جاؤ۔ تو وہ سوالات بھی اٹھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب اس پورے واقعے سے، اس ہمارے دوست کی شہادت کے واقعے سے کوئی پولیٹیکل مائلیج بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو اگر ملک احمد صاحب، مجھے نہیں پتا آج، کیونکہ آج کل جو پریس کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں کیمرے کے سامنے اور وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر کے جو آڈینس نہیں دکھاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ہیں بھی کہ نہیں، کیونکہ کوسچن آنسر میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جو حکومت وقت میں ہم کسی کی طرف فنگر پوائنٹنگ نہیں کرتے، حکومت وقت جس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس کو پاکستان مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی ہے، ان کی طرف سے جو ایف آئی آر جو ارشد شریف کے خلاف کی گئی تھی، وہ آپ کو پتہ ہے، ہم سارے اکٹھے اس کے اندر پیش ہو رہے تھے، میرے خلاف ایف آئی آرز ہوئی ہیں بالکل۔ تو اس کے اندر تو جو موجودہ حکومت ہے وہ پارٹی بنتی ہے، اور یہی ملک صاحب ہیں جنہوں نے لاہور کے اندر بیٹھ کے ان کیا تھا یہ جو ساری ایف آئی آر۔ تو پہلے تو ان کی تحقیقات کر لیں کہ جو ایف آئی آر ارشد شریف کے خلاف ان حکومت نے کروائی تھی وہ کیوں کروائی تھی، ارشد شریف نے کون سا جو بہت بڑا ایک جرم کر دیا تھا جس کی وجہ سے ایف آئی آرز ہوئی تھی۔ تو پہلے تو ان لوگوں سے جو ہے نا سوالات پوچھے جانا چاہیے۔ یقین کریں کہ میں بالکل 100% متفق ہوں، آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس تمام اختیارات ہیں، حکومت وقت جس سے انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے اسے انویسٹیگیشن جا کے کرے، پوچھیں ان سے کہ اگر عمران خان نے یہ بیان دیا تھا تو عمران خان سے پوچھیں جا کے، کوئی منع کرے انہیں، جو بھی جو آپ جوڈیشل کمیشن آپ نے بنانا جو اناؤنس کیا، ابھی تک میرے خیال میں بنا کوئی نہیں ہے۔ نہیں ابھی نہیں، وہ تو صرف اناؤنس کر کے سعودی عرب چلے گئے تھے۔ تو وہ بنا دیں اس کی، وہاں پہ جن کے اوپر جو شک ہے وہ کمیشن پھر وہ کر لے گا، پروب کر لے گا کہ اس کمیشن نے کن کن سے تحقیقات یا انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اور باقی جو میں دوبارہ سے دہراؤں گا، یہ میرا اور آپ کا ایک مسئلہ ایک دوست کی حیثیت سے، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے ہے۔ میں واپس اسی بات پہ آؤں گا، مسئلہ تو ان 5 بچوں کا ہے، معصوم بچوں کا جنہوں نے والد کھویا ہے، بوڑھی ماں کا ہے جس نے اپنا جو واحد سہارا ہے خاندان کا جو تھا اس کو کھویا ہے۔ ان سے پوچھ لیں، بالکل ملک احمد صاحب اگر اتنا احساس رکھتے ہیں اور ان کو احساس ہو رہا ہے تو ضرور ان کی تسلی تشفی کے لیے جا کے ان سے پوچھ لیں کہ وہ کس طرح جو راضی ہوں گے، اور وہ انہوں نے جو آپ نے رکھی ہے، جو بھی اس کے اوپر تحقیقاتی کمیشن یا کمیٹی بنتی ہے اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ پبلک کر دیں۔ نہیں بٹ عامر آگے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا ان کا جو یہ پولیٹیکل اینگل پہ، عامر ونس اگین تھینک یو۔ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کر رہے ہیں ارشد شریف کی شہادت سے، اس پر کیا کہیں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ مائلیج تو اور بھی بہت لوگ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ ڈیبیٹ، کیونکہ ایک ہمارے لیے تو یہ بہت ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ یہ سراسر الزامات ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اب جس دن سے یہ واقعہ ہوا ہے اور بہت غصے میں، اور لوگ عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس وقت عوام کی آواز ہیں، اور عوام میں جو جتنا غصہ ہے ارشد شریف کی شہادت پر اور ارشد شریف کو جس طرح بھیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اس کی نمائندگی کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ عامر جی ضمیر، یہ اس کا ارشد کا قتل جو ہے یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، بالکل سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ انسانی مسئلہ ہے، یہ ایک صحافی کا قتل ہے، یہ ایک بیٹے کا قتل ہے، ایک باپ کا قتل ہے، ایک خامد کا قتل ہے، یہ ہمارے دوست کا قتل ہے۔ سو یہ اس کو سیاسی رنگ، یہ سیاسی پارٹیاں جو مرضی کہتی رہیں، ہاں ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی سیاسی لیڈر اگر اس بات کی تائید کرے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی اچھی تفتیش کرائے تو اچھی بات ہے، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ ملک احمد صاحب ہوں، چاہے وہ بلاول صاحب ہوں، جو بھی کوئی سمجھداری کی بات کرے گا اور ہمارا ساتھ دے گا اس میں، ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اس کے اندر کوئی ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی وہ یوز کر رہے ہیں، وہ کچھ یوز کر رہے ہیں۔ ہم بڑے کلیئر ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر انصاف ہوتا ہوا
نظر آنا چاہیے، ہماری تشفی ہونی چاہیے، ارشد شریف کے خاندان کی تشفی ہونی چاہیے، کہ تاکہ آپ دیکھیں یہ جو بچے بڑے ہوں گے، یہ 5 بچے جو ہیں، یہ ہمارے بھتیجے بھتیجی جو ہیں، یہ ہمارا جگر جان ہے. یہ بڑے ہو کے اگر ان کے دماغ میں یہ شک رہ گیا کہ یار پتہ نہیں کس نے ہمارے باپ کو مارا تھا، کیوں مارا تھا، یہ ساری عمر کا ٹراما ہے، یہ ان کی بیوہ کا ٹراما ہے، ان کی والدہ کا ٹراما ہے، ہمارا آپ کا ٹراما ہے، کہ ہمیں جب پتہ ہی نہ چلے کہ یار کس نے مارا. تو یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، مگر کوئی بھی سیاستدان بالکل اگر اس کی سپورٹ کرے گا کہ جی اس کے اندر صحیح تفتیش کروائی جائے تو اس میں ہم اس کی شکریہ ادا کریں گے، بالکل ادا کریں گے. ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، سب سے پہلے ان کا خاندان ہے، پھر ان کا لارجر خاندان ہے جس میں ہم آ جاتے ہیں، ان کی فرٹرنٹی آ جاتی ہے، ان کے کلوز دوست آ جاتے ہیں، اور ہم بڑی ریزنیبل بات کر رہے ہیں، ہم کوئی اللاجیکل اور ریزنیبل بات نہیں کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بھی آپ تفتیش کی کمیٹی جوڈیشل بنائیں، کیونکہ یہ صحافیوں کا مسئلہ ہے، اس لیے صحافیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. ہم آپ کو اپنے بڑے اچھے طریقے سے ایک جمہوری طریقے سے اپنے نمائندے دیں گے، پوری ہماری کمیونٹی بیٹھے گی کہ کون سے 2-4 لوگ ہماری طرف سے جائیں گے اور بیٹھیں گے. ہماری بھی تشوی چاہیے، اور بالکل کیونکہ اس کے اندر آپ دیکھیں کینیا ہے، اور اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کے، پتہ نہیں وہاں پہ فیکٹ فائنڈنگ آئے گا، وہاں پہ کینیا کے متعلق اپنے بڑے دنیا بھر میں سوال آتے ہیں، ان کے نظام کے متعلق، ان کی پولیس کے متعلق. تو اس کے اندر بالکل یونائٹڈ نیشنز نے جب خود کہا ہے کہ اس کی وہ ہونی چاہیے، عامر لیس دین 3 days اس کی کینین تفتیش پولیس کی ہونی چاہیے. اسٹیٹمنٹ چینج ہو اسٹیٹ گئی. ڈپارٹمنٹ نے کہا، دنیا عامر بھر کی جو صحافی تنظیموں نے کہا ہے، تو ان سب کی مدد لینی چاہیے تاکہ اس کی بالکل انٹرنیشنل ریجنل پاکستان کے لیول پہ. مگر سیاست وہ جو اس پہ منفی سیاست کر رہے ہیں، جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی یوز کیا جا رہا ہے، یہ میں نے جس طرح میں دوبارہ دہرانا چاہوں گا، ہمارے لیے بہت تکلیف دہ بات ہے کہ بجائے کہ ہمارے ایک بھائی کو قتل کیا گیا ہے، آپ اس کے سونے کی سمگلنگ پہ اور منی لانڈرنگ کی اس کی تفتیش کر رہے ہیں. کبھی آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈاکیومنٹری بنا رہا تھا، کبھی آپ کہتے ہیں کہ بچہ ہوا کر رہا تھا، کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چوری کی لے کے جا رہا تھا. یہ ایک اتنی صفاق اور گھٹیا بات ہے کہ اس کے جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ویری رائٹ. بالکل عامر، لیکن ایک چھوٹی سی چیز اگر بتا دیں کہ مطلب سٹیٹمنٹس اب کینین پولیس کی بھی چینج ہو رہی ہیں، بہت شفٹ آ رہی ہے وہاں پہ، اور بہت ڈائسی صورتحال بنتی جا رہی ہے، اور کینین پولیس کے اوپر بہت زیادہ سوالات پہلے بھی ہیں، ان کا لوکل میڈیا بھی کرتا ہے، اور وہ لوکل جرنلسٹ کو مارنے میں بہت مطلب تیز سے آگے تھے. لیکن اب بول رہا ہے وہ، کیونکہ ان کو اب ریئلائز ہوا ہے کہ ارشد شریف کون تھا. شاید پہلے ان کو معلوم نہیں تھا، لیکن اب جس طرح دنیا نے ارشد شریف کو، انٹرنیشنل میڈیا نے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے جب ارشد شریف کا نام لیا ہے تو اب ان کو ریئلائز ہوا ہے، تو دے آر آلسو ڈگنگ. وہاں پہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ڈگ کر رہے ہیں، اور پھر اب سٹوریز کا رخ بدل رہا ہے. اس کا کیا مطلب کھرا اگر پاکستان تک نکل آتا ہے تو پھر کیا ہم سمجھیں گے کہ یہ جو بھی کمیشن بنے گا یہ باقاعدہ اس کی رپورٹ پبلک کرے گا؟ کیونکہ آج تک تو سارے کمیشن جو ہیں وہ گریو یارڈ کی نظر ہوئے ہیں. میں آپ سے ویسے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ کینیا کی گورنمنٹ کو یا ان کے صحافیوں کو ریئلائز ہوا ہے کہ یہ جمال خشوگی جیسا واقعہ ہے. ایک پورا جس سے ہمارے شک بڑھ جاتے ہیں کہ ایک پورا منظم وہاں پہ واردات ہوئی ہے، جس کے پیچھے ایک منظم کوئی لوگ ہیں جو کہ پیسہ جنہوں نے غالباً لگایا ہوا ہے، اور وہی اس کی جو ہے کور اپ کر رہے ہیں. یہ وجہ ہے بنیادی. اس سے ہمارے جو پہلے ہی شک ہیں ان کو تقویت پہنچتی ہے کہ یہ جو بار بار ان کے ورژن چینج کیے جا رہے ہیں، ان کی پولیس کا ورژن کچھ آتا ہے، صحافی کچھ کہہ رہے ہیں، اور صحافت میں بھی ہر قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں. تو وہاں دیر آر پیپل ایٹ ورک، وہاں پہ یہ بالکل اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اسپونٹینیسلی خود بخود ہو رہا ہے. یہ بالکل وہاں پہ اس کو روکنے کا، کور اپ کرنے کی ایک آرگنائزڈ سازش ہو رہی ہے وہاں پہ، جس سے کہ ہمارے شک اور بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ بیچ میں تفتیش کے اندر انوالو رکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو انوالو رکھیں. ہماری کینیا پہ وہ ایکسیس نہیں ہے، نہ ہی اس طرح کا لیوریج ہے، پاکستان کا نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں وہاں یو این کی ہیلپ بھی چاہیے، وہاں ہمیں امریکہ کی بھی ہیلپ بھی چاہیے، ہمیں تمام صحافتی انٹرنیشنل تنظیموں کی ہیلپ چاہیے تاکہ ہم وہاں تفتیش کروا سکیں. تو وہ بالکل وہ ہم کینیا کے جس طرح آپ نے فرمایا
کہ وہاں کے نظام کے اندر تو اپنی دنیا بھر میں بدنام ترین ان کی پولیس ہے اور نظام اسی طرح کا ہے. صحیح بالکل. جب ہم انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب کے بیانات سنتے ہیں پچھلے 2 دنوں کے دوران، تو ظاہر ہے یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہونی ہے وہ تو پاکستان کی وزارت داخلہ نے اس کو لیڈ کرنا ہے. تو آپ ریئلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے وہ جینونلی کوئی اٹیمپٹ کرے گی کہ حقائق سامنے آئیں؟ یہ خرابت بہت سب سے امپورٹنٹ بات ہی یہی ہے کہ آپ نے ابھی جوڈیشل کمیشن جب اناؤنس کر دیا ہے تو پھر آپ نے تفتیشی ٹیم گورنمنٹ نے کیوں بھیجی ہے؟ یہ پھر انتظار کریں. جوڈیشل کمیشن کو چاہیے تھا کہ جوڈیشل کمیشن پہلے فارم ہوتا، پھر وہ اپنی مرضی کی ہمارے ساتھ مشورے کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز کے مشورے کے ساتھ وہ تفتیشی ٹیم بناتے اور وہ بھجواتے. انہوں نے پہلے ہی گورنمنٹ کی اور وہ بھی بڑے مشکوک افراد کی ایک ٹیم بھیج دی ہے. وہ لیلا پوتی کر کے ایک رپورٹ دے دیں گے، بلکہ وہ کور اپ کرنے کے لیے بھجوائی گئی ہیں. یہ طریقہ کار ہی غلط ہے بالکل. اور ساتھ میں جو بیانات دے رہے ہیں اس سے ان کی نیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے، نیت بھی اس کے ظاہر ہو جاتی ریفرنس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سونے کی اسمگلنگ کی تفتیش بھی ساتھ میں کریں گے. تو انہوں نے اپنی نیت کا تو پہلے اظہار کر دیا، پھر اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ It's very unfortunate عامر, but لیکن you have rightly pointed out کہ نیت جو ہے وہ سامنے پہلے آ گئی رپورٹ سے پہلے، تو اس پر ڈاؤٹس بن جاتے ہیں. اور یہ بالکل جو عامر نے بات کی کہ جوڈیشل کمیشن فارم ہو جاتا وہ پھر ایک مطلب اپرائٹ پرسنز کا بناتی کمیٹی. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. عامر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عامر متین کی بھی گفتگو آپ نے سن لی، ارشد کی بھی صورتحال. تھوڑا سا گھمن آپ کے اسٹوڈیو میں آپ میرے پہلی دفعہ آئے ہیں، ایک تو میں ونس اگین آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تھوڑا سا سیاسی منظرنامہ بھی ذرا بتا دیں کیونکہ آپ کی جو پولیٹیکل انسائٹ ہے وہ بہت ہے. لانگ مارچ ویئر وی آر ہیڈنگ. ایک چھوٹا سا کمنٹ کر کے جو ابھی جو بات کی عامر صاحب نے، دیکھیں جو ارشد شریف کی فیملی کیا ڈیمانڈ کرے، فری اینڈ فیئر کیسے ہو سکتی ہے کہ جو بھی کمیشن بننا ہے تحقیقات ہونی ہے. اس کے اندر ایک تو جو صحافتی برادری ہے اس کے نمائندگان موجود ہوں، اور ساتھ میں ٹو دا سیٹسفیکشن آف دا فیملی جو اس کی کنسٹیٹیوشن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اپنی طرف سے سارا کر کرا کے. اب جہاں تک تعلق ہے پاکستانی سیاست کا، لانگ مارچ کا، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اناؤنس تو کر دیا خان صاحب نے. پہلے تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ شاید اناؤنس نہیں کرے، وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں جمعے کو آ رہا ہوں. آج جو نیا پلان دیا گیا اس کے فیزز ہوں گے، وہ بائی جو ہے 4 نومبر وہ ہٹ کریں گے اسلام آباد کو. دیکھیں یہ ماضی کے جتنے لانگ مارچ پاکستان کی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری کے اندر وہ سے بڑا مختلف اس نظر سے ہے کہ جو چاروں حکومتیں ہیں اسلام آباد کے سراؤنڈنگز میں وہ عمران خان کے پاس ہے. چیف منسٹر پنجاب کا بیان آ گیا، کے پی کی گورنمنٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے، جی بی گلگل بلتستان، تو چاروں طرف آزاد کشمیر، اور چاروں طرف سے جو ہے اس وقت اسلام آباد نرغے میں ہیں. اسلام آباد کو مفلوج کرنا، بندے نکالنا عمران خان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہے. مجھے یہ لگ رہا ہے، میری جو پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ عمران خان اس لیے فیزز میں آ رہا ہے، عمران خان اس لیے ٹائم دے رہا ہے کہ جو بھی وہ جو کل بھی بات تھوڑا سا اشارتاً بات کی رابطے ہو رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہونا ہے ارلی الیکشنز کے حوالے سے، جو کہ مارچ کے اندر کوئی ڈیٹ شیٹ طے ہو رہی ہیں. ایک ڈیمانڈ کا کچھ کا خیال ہے کہ جی اس سے رمضان سے پہلے کر لیے جائیں، کچھ کہتے نہیں رمضان سکون سے گزار کے تو اس کے بعد کیے جائیں. عمران خان کی خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کریں. تو مارچ تو یعنی کہ مطلب اپریل از رمضان از ایگزیکٹلی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو stakes are too high. فیڈرل گورنمنٹ پی ڈی ایم 13-14 جماعتیں ایک سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک سائڈ پہ عمران اپنی بھرپور عوامی حمایت اور اپنی بھرپور جو ہے اسٹیٹ مشنری ان ٹرمز آف اس کی جو پوٹینشیل گورنمنٹ. تو یہ جو ٹکراؤ ہونے جا رہا خدا نخواستہ وہ اتنے بڑے لیول کا ہوگا تو پھر جو بات کی جاتی ہے کہ شاید کسی کے ہاتھ میں یہ چیزیں کنٹرول میں نہ آ رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے تمام شراکت دار اسٹیک ہولڈرز they should take cognizance of this entire جو political spectrum develop ہو رہا ہے. اور جو ہے دیکھیں اگر مارچ اپریل میں یا فروری مارچ کے اندر الیکشن ہو جاتے ہیں اگلے اگست سے پہلے تو کوئی فرق نہیں پڑنا.
تو پچھلے دن میرا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہم نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا اپنے ٹی وی کے لیے, تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ 3-4 مہینوں کا تو مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خبر ایک چیز بہت سامنے ہے نا کہ جو جس پریمائس پہ ابھی تک اب یہ مطلب ڈرم بیٹ کر رہے ہیں کہ جی تباہی ہو رہی تھی, ملک بس پیاسی کا کہ تباہ ہو, تو اس لیے ہم آ گئے تھے اور ہم نے اس لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئے. اور جی اب تو دیکھ لیا آپ نے کہاں مطلب اب تو مطلب رپورٹ سامنے آ گئی ہیں, اسحاق ڈار صاحب واشنگٹن سے بھی ناکام لوٹے, اب چائنا پالیسی کی طرف ہے کہ جی وہاں سے ری شیڈیول کرے. آج پتہ نہیں $1.5 کا بڑا دل کھول انہوں نے بڑا جشن منا کے اناؤنس کیا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آ گئے ہیں. تو مطلب کیا انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ ضمیر صاحب, جو ہم نے اس وقت سٹوری بھی کی تھی, آپ کے بھی علم میں ہے کہ یہ جو سارا بندوبست کیا تھا یہ ہرگز اکانومی وزن دا ترجیح. ایگزیکٹلی, کل بھی عمران خان سامنے کہا اور ہمارا اکنامک سروے اسپیک والیومز اباؤٹ دیٹ. اور اگر اکانومی اور ان کے دور میں آیا بری جا رہی تھی تو اس وقت جس طرح عمران خان کی جو غیر مقبولیت تھی عوام کے اندر وہ سب کے سامنے ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہو وہ پرفارم نہیں کر رہی, لوگوں کو مہنگائی ہے, سارا کچھ ہے, تو وہ ایک گورننس کا ایشو تھا. تو بہت اچھا ہوتا ہے عمران خان تھرو جو ہے پبلک اسکروٹنی تھرو الیکشنز, وہ ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا, یہ ساری جو بھی پھر سازش ہوئی یا داخلت ہوئی یا جو بھی ہے وہ ہو گیا ہے. اب میرے خیال میں جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم کے پاس آپشنز بڑے کم رہ گئے میری نظر میں. وہ دیکھیں الیکشن ٹائم پہ کروائیں یا تھوڑا پہلے کروائیں یا بعد میں کروائیں, اب پی ڈی ایم کو ایک جو پبلک کا جو اینگر ہے, جو رایت ہے, اس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جو کہتے ہیں کہ جی نہیں نتھنگ ڈوئنگ کوئی چکر ہی نہیں ہے, ہم تو اگست تک پوری کریں گے, اور اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کیونکہ اگلے سال بھی سیلاب کی صورتحال کا کچھ سین بن رہا ہے, تو جی کوئی ایمرجنسی اور پھر ہم 1 سال ایکسٹینڈ کر لیں گے. تو وہ تو کہتے ہیں وہ تو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی اگلے سال ٹائم پہ بھی حکومت جاتی ہے تو تب بھی الیکشن نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک ہی صورت میں جو پاسبل ہو سکتا ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے ساتھ کوئی دوستی ووسی کر لے, یا عمران خان ملک چھوڑ کے بھاگ جائے, وہ بھی لندن میں کہیں کے فلیٹس میں جا کے اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم شائم گزارنا شروع کر دے اور ملک کی پر سیاست چل دے. اب پچھلے 3-4 مہینوں کے اندر اس نے 60 جلسے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کی پارٹی سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. عمران خان فزیکلی ہیز ریچ ٹو ہز ووٹرز سپورٹرز تھرو آؤٹ دا کنٹری. وہاں پہ اس نے جا کے ان کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ بات کی, انگیج کیا. یہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان بس ٹویٹ صبح اٹھتا ہے تو ٹویٹ کرتا ہے. عمران خان نے جو جس طریقے سے اپنا یہ نیریٹو بلڈ کیا, وہ صبح جو جلسہ کرتا ہے, دوپہر کو پریس کانفرنس کرتا ہے, آفٹرنون میں وہ جو ٹویٹر کے اوپر اسپیس کرتا ہے, رات کو یوٹیوب پہ سوالات کے جواب دے رہا ہوتا ہے. تو عمران خان ہیز بلڈ اے مومنٹم. پی ڈی ایم کہیں مس کیلکولیٹ کر گئی. یس, مس کیلکولیشن کیا ہے, پی ڈی ایم کی مس کیلکولیشن یہ ہے 8 مارچ کو ووٹ وہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی اس وقت تمام جو لیڈرشپ ہے وہ دے آر سروائیونگ اینڈ لیونگ ان دا 90s. وہ وہی اسی ٹائم ہے, لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم 2022 میں ہیں, 2023 میں جانے والے ہیں. پاکستان کے اندر جو فٹ پرنٹ ہے موبائل, یہ جو ہم ہاتھ میں, نہ تو آپ کسی جھوٹ کو زیادہ عرصے تک پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں, نہ کسی سچ کو چھپا سکتے ہیں. انفارمیشن کا دور ہے, انفارمیشن فلو کرتی ہے اور ود ان نو ٹائم فلو کرتی ہے. پاکستانی خدا را آپ کے پروگرام کے توسط سے جو پاکستانی عوام ہے ان کے سیاسی شعور کو خدا را اس کو جو بلٹل, اس کو انڈرمائن مت کریں. ان کو جو آپ کا جو آئین کہتا ہے کہ جو ان کو حق دیں تو ان کو حق دیں. ایوری منٹ ایک ینگ بوائے از ٹرننگ 18 اور وہ بہت باشعور نوجوان ہے کے پاس اسمارٹ گیجٹس ہیں. بالکل. ونس اگین خاور گھمن صاحب بہت بہت شکریہ. اگین گڈ بائے ٹو ٹریبیوٹ ٹو ارشد. پلیز خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.